اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ السلام میں یہ آج 10واں درس ہے۔ آج کے درس میں پہلے دو نکات ہیں جن میں مصائب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو اتنی اہمیت دی، اس کی کیا وجہ تھی، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ سنا کہ ایک شخص بازار میں یہ آواز لگا رہا ہے کہ انا الغریب فرحمونی، یعنی میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ امام سجاد علیہ السلام اس کے پاس گئے اور فرمایا، اگر تیری تقدیر میں یہ ہو کہ اسی شہر مدینہ میں مر جائے تو کیا تیرے جنازے کو یوں ہی بدون غسل و کفن کے چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ شخص کہنے لگا، اللہ اکبر، کیوں میرے جنازے کو دفن نہ کیا جائے جبکہ میں مسلمان ہوں اور امت مسلمہ کے درمیان ہوں؟ یہ سن کر امام سجاد علیہ السلام گریہ کرنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، وَأَسَفَا عَلَيْكَ یا ابتا تبقى ثلاثة ایام بلا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ ومصیبتا، اے بابا، آپ کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن خاک پر پڑا رہا جبکہ آپ فرزند فاطمہ بنت رسول تھے۔ حوالہ کتاب ماسات الحسین، تالیف الخطیب شیخ عبد الوہاب الکاشی، صفحہ نمبر 152۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تاریخ میں ہے کہ منصور دوانقی، جو کہ دوسرا خلیفہ عباسی تھا، اس نے جب مدینے میں اپنے نائب کو پیغام بھیجا کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی جائے، تو مدینے کے سردار کو جیسے ہی یہ پیغام ملا، اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں لائی جائیں اور امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ جب آگ لگا دی گئی اور آگ کے شعلے امام علیہ السلام کے گھر کے دالان سے اٹھنے لگے اور امام صادق علیہ السلام کے گھر کی خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو امام صادق علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش سے آگ کو بجھایا۔ اس کے دوسرے دن جب آپ کے کچھ شیعہ آپ کی احوال پرسی کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ محزون ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ آپ اس پر گریہ کر رہے ہیں کہ دشمن نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے، جبکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دشمن نے آپ اور آپ کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا ہو، وہ تو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا، میرا گریہ کرنا کل کے واقعے پر نہیں تھا، بلکہ میں نے جب دیکھا کہ میرے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور سیدانیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہی ہیں تاکہ آگ ان پر اثر انداز نہ ہو، جبکہ میں بھی ان کے ساتھ گھر میں تھا۔ فتذکرت روعہ عیال جدی الحسین فتذکرت روعہ عیال جدی الحسین یوم عاشوراء لما حجم القوم علیہن ومنادیہم ینادی احرقوا بیت الظالمین، یعنی اس وقت میں اپنے جد حسین علیہ السلام کے گھر جلائے جانے کی اس روز عاشور کی وحشت ناک منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جب دشمن نے خیام حرم پر حملہ کیا تو دشمنوں کا ایک منادی ندا دے رہا تھا کہ ان سب کے خیموں کو جلا دو۔ حوالہ کتاب ماسات الحسین علیہ السلام، صفحہ نمبر 135۔ لہٰذا ان دونوں مذکورہ حکایات اور نکات اور دسیوں دوسرے قرائن سے معلوم ہوتا ہے
کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کو زندہ کریں، لہٰذا ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے مصائب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے گریہ کرتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں عظیم ثواب ملے گا، بلکہ مصائب امام حسین پر گریہ کرنا اور اظہار عقیدت کرنے کے سلسلے میں اتنے مقدس اور قیمتی ہیں یہ سلسلے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام حسین پر درود و سلام کے ضمن میں فرماتے ہیں: السلام علی الجبوب المزرجات، حوالہ کتاب الوقائع والحوادث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307، یعنی میرا سلام ہو ان سینوں پر جو سوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں چاک چاک ہوتے ہیں۔ سننے والے، آپ کے ان روشن بیانات کا شکریہ۔ بے شک ہمیں اولیاء خدا اور ائمہ طاہرین کی روش کو اپنا شعار زندگی بنانا چاہیے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے تمام احکام یقیناً حکمت و مصلحت اور ہدف رکھتے ہیں، لہٰذا کیا ہی بہتر ہو کہ ہم انہیں معرفت کے ساتھ انجام دیں، صرف اندھی تقلید کے تحت انجام نہ دیں۔ لہٰذا ہمارا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے کا ہدف کیا ہے، جس کا جواب انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔